بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اس وقت میں چند الگ الگ موضوعات پر مختصر گفتگو کروں گا، اس نیت، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید سے مفید تر بنائے۔ اس میں پہلا موضوع یہ ہے، انسان کو اپنی زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بلکہ زندگی نام ہی فیصلے کرنے کا ہے۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی کو رشتہ کرنا ہے، یہاں کریں یا وہاں کریں، فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے اولاد عطا کی ہے، بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے، کون سے سکول میں کرائیں، فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو جاب کرنا ہے، وہاں جاب کریں یا یہاں جاب کریں، فیصلہ کرنا ہے۔ مکان بنانا ہے، اس جگہ بنائے مکان یا اس جگہ بنائے مکان، فیصلہ کرنا ہے۔ بچے کی رشتے کی بات چل رہی ہے، کہاں کریں گے، فیصلہ کرنا ہے۔ گھر میں چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کے رشتوں کی بات کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو مکان سے شفٹ ہونا ہے، مکان چینج کرنا ہے، اس محلے میں جائیں گے بسنے کے لیے، اس محلے میں جائیں گے، فیصلہ کرنا ہے۔ خدا نخواستہ گھر میں کسی کو بیماری ہو گئی، علاج کہاں کریں گے، فیصلہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر کا علاج کرائیں گے، حکیم کا علاج کرانا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کسی لمبے سفر پر جانا چاہتے ہیں، فیصلہ کرنا ہے، جائیں یا نہ جائیں، آج جائیں یا کل جائیں۔ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے بارے میں آپ کو ڈیسیژن لینا ہے، اور بڑے سے بڑے مسئلے کے بارے میں بھی انسان کو ڈیسیژن لینا ہوگا۔ بلکہ زندگی نام ہی ہے قدم قدم پر فیصلے کرنے کا ہے۔ جب بھی سامنے کوئی سوال آئے گا، فیصلہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا سوال ہے، آج شام کو گھر میں کیا پکانا ہے، فیصلہ تو کرنا ہے۔ چاہے مرد فیصلہ کرے، چاہے گھر کی عورت فیصلہ کرے۔ تو جب انسان کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں، کہ لوگ کرتے دو کام ہیں، تیسرا کام نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ دو چیزیں اکثر لوگ کرتے ہیں، تیسری چیز نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جو دو چیزیں کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ سوچنا بھی اور غور بھی کرنا ہے۔ اس سوچنے میں اپنی معلومات کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اپنے تجربات کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اپنی عقل بھی لڑائیں گے، اور یہ سارا سوچنے کے بعد پھر کوئی ڈیسیژن لیں گے۔ اور دوسرا کام کرتے ہیں دوسروں سے مشورہ کرنا۔ یہ دوسرے علماء بھی ہو سکتے ہیں، تجربہ کار لوگ ہو سکتے ہیں، جاننے والے لوگ ہو سکتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کریں گے۔ تو دو کام سارے لوگ کرتے ہیں، خود سوچنا اور دوسروں سے رائے لینا۔ یہ دونوں ٹھیک ہے۔ خود سوچنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور خود سوچنے میں انسان صحیح فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ دوسروں سے مشورہ لینے میں انسان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے خود سوچا تھا کچھ اور، دوسرے نے مشورہ کچھ اور دیا، ہم نے اپنی سوچ پر فیصلہ کیا، دوسرے کے مشورے کو نہیں مانا، اچھا ہو گیا۔ لیکن کبھی اس کا الٹا ہوگا کہ ہم نے سوچا کچھ اور تھا، دوسرے نے مشورہ کچھ اور دیا، ہم نے دوسرے کی بات نہیں مانی، اپنی بات پر عمل کیا، تو نقصان ہو گیا، فیصلہ صحیح نہیں ہوا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ہم نے جو سوچا تھا وہ کچھ اور تھا، دوسرے نے مشورہ دیا کچھ اور ہوا، ہم نے دوسرے کے مشورے پر عمل کیا تو بہت اچھا ہو گیا، اور اگر اپنی رائے پر عمل کیا ہوتا تو نقصان ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ دوسرے کی رائے پر مشورہ کیا تو غلطی ہو گئی، اپنی رائے پر فیصلہ کیا ہوتا تو ٹھیک ہوتا۔ کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، لیکن کرتے انسان یہ سارے دونوں کام ہیں۔ خود بھی سوچیں گے اور اوروں سے بھی مشورہ کریں گے۔ گھر میں خدا نخواستہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہیں علاج کراؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں زیادہ قابل اعتماد علاج نہیں ہے، باہر لے جائیں گے، تو کشمیر سے باہر لے جائیں گے، دوسرے کا علاج کرائیں گے۔ اب کنفیوز ہو گئے، یہ کریں یا وہ کریں۔ باہر علاج کرنے کے لیے لے جائیں گے، ہو سکتا ہے وہاں میڈیکل فیسلٹیز زیادہ قابل اعتماد ہوں گی، باہر خرچہ بھی ہوگا، اور یہاں اگر کریں گے تو خرچے کم ہوں گے، مگر ہو سکتا ہے میڈیکل فیسلٹی اتنی نہ ہوں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ علاج یہاں اور باہر سیم ہی ایک ہی ہوگا۔ آپ کو اپنے بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے، سکول ہزاروں سینکڑوں قسم کے سکول ہیں، کون سے سکول میں ایڈمیشن کرائیں گے؟ وہ سکول بھی ہیں جن کے خرچے بہت زیادہ ہیں،
اور سوسائٹی میں کہا جاتا ہے فلانا سکول بہت زیادہ اسٹینڈرڈ کا سکول ہے، آپ نے بچے کا ایڈمیشن وہاں کرایا لیکن بچہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے سکول میں ایڈمیشن کرایا کہ جہاں اس بچے کی دینداری خراب ہو گئی اور دینداری میں بگڑ گیا، یا کسی ایسے سکول میں ایڈمیشن کرایا جس کا اسٹینڈرڈ ٹھیک نہیں تھا۔ غرض یہ کہ فیصلے کرنے ہیں تو فیصلہ کرتے ہوئے انسان خود بھی سوچتا ہے، خود سوچنا چاہیے، اوروں سے بھی مشورہ کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ یہ دونوں کام ٹھیک ہیں، کرتے ہیں، کرنے چاہیے۔ پہلا کام ہے خود کا سوچنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے ایک دعا بھی سکھاتے تھے، اللہم الہمنا مراشد امورنا، یا اللہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھیں تو ہم کو وہ بات ذہن میں ڈال دے جس میں بہتری ہو۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا، یا اللہ ہمیں جب بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی سوچنا ہو، فیصلہ کرنا ہو تو ہمیں وہ چیز ہمارے ذہن میں ڈال دی جس میں ہماری بہتری ہو۔ یا اللہ ہم کو ہمارے نفس کے شر سے بچا، ہمارا نفس غلط فیصلہ کر رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے نفس نے غلط فیصلہ کیا۔ تو ایک تو ہے خود کا سوچنا اور ایک ہے دوسروں سے مشورہ کرنا۔ دوسروں سے مشورہ کرنا اللہ کے نبی بھی کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، دنیا میں بے شمار کام مشوروں سے ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام ہیں جو مشوروں کی بنیاد پر آپ نے کیے، تو دوسروں سے بھی مشورہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا کون ہوگا آدمی ڈھونڈتا ہے، ماہر آدمی ہونا چاہیے، جاننے والا ہونا چاہیے، تجربے والا ہونا چاہیے، دور اندیش ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، مشورہ قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بہن ہو سکتے ہیں، دوست احباب ہو سکتے ہیں، ماہر ہو سکتے ہیں، مشورہ۔ یہ دو کام تو سارے لوگ کرتے ہیں۔ تیسرا کام جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے، بس وہی میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ تیسرا کام ہے اللہ سے مشورہ کرنا۔ جب بھی کوئی قدم اٹھانا ہو چھوٹا یا بڑا تو خود بھی سوچیں، اوروں سے مشورہ کریں، اور ساتھ میں اللہ سے مشورہ کریں۔ اس اللہ سے مشورہ کرنے کو اسلامی ٹرم میں کہتے ہیں استخارہ کرنا۔ چنانچہ حدیثوں میں ہے، بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما کان یعلمنا القرآن۔ اللہ کے نبی ہمیں استخارہ اس طرح سے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے، یعنی ہر کام میں اللہ سے مشورہ کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے مشورہ کریں گے تو وہاں سے جواب کیسے آئے گا، اور اللہ سے مشورہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ تو ہے نہیں کہ جیسے ہم انسان سے مشورہ کریں گے، اس کو اپنی رائے دیں گے اور پھر پوچھیں گے جناب ایسے کریں یا ویسے کریں، آپ بتا دیں، وہ وہاں سے اپنی سوچ کے مطابق کوئی جواب بتائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ تو ایسا مشورہ نہیں ہو سکتا، یہ تو دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے بات چیت کرنے لگے۔ وما کان بشرا ان یکلمہ اللہ، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے بات کرنے لگے۔ تو اللہ سے مشورہ کیسے ہوگا؟ تو جواب ہے استخارہ۔ استخارہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہمارے سامنے ہو، 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہیں یا اللہ میرے سامنے یہ معاملہ ہے اور یہ معاملہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو میرے لیے بہتر ہوگا وہ میرے ذہن میں ڈال دیں، جو میرے لیے بہتر ہوگا اس کی مجھے گائیڈنس مل جائے۔ اور اس کے لیے استخارے کی دعا بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ استخارے کی دعا چاہے کتاب سے کھول کر کے پڑھیں، چاہے زبانی پڑھیں، اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں، اس میں ترجمے میں کیا لکھا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم فإنک تعلم ولا نعلم اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فیسرہ لی وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفنی عنہ واصرف عنی وقدر لی الخیر حیث ما کان۔ یہ ہے دعا، یا اللہ میں آپ سے خیر مانگ رہا ہوں، آپ کا علم ہے، اس علم کی بنیاد پر آپ جانتے ہیں کہ میرے اس معاملے میں بہتری کس میں ہے، یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے کرنے میں میرے لیے بہتری ہے تو راستہ کھول دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے پریشانی کا ہے، میرا انجام اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے دین کے لیے، میری آخرت کے لیے، میرے انجام کے لیے اور میری معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، تو یا اللہ مجھے اسے ہٹا دے اور وہ راستہ مجھے عطا کر دے۔ یہ ہے دعا۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ والا معاملہ، اور یہ والا معاملہ کہتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہے کون سا والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، بس یہ دعا کر کے سو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور فرمائیں گے۔ یہ رہنمائی کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، یا ذہن میں آئے گا یہ کام کرنا اور دل میں اطمینان ہوگا، اور یا پھر خواب میں آ جائے گا۔ بے شمار لوگوں کے بے شمار تجربات ہیں کہ استخارے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے۔ بات سمجھانے کے لیے بس میں 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں اور ٹاپک ختم کر رہا ہوں۔ یہیں اسی شہر میں ایک مسجد میں ایک امام صاحب تھے، میرے جاننے والے ہیں۔ اس
اس امام صاحب کا مزاج یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے رشتہ نہیں کرنا ہے، بغیر نکاح کیے زندگی گزارنی ہے۔ اس مسجد کے مقتدی مجھ سے بھی کہتے رہتے تھے کہ امام صاحب سے کہو یہ نکاح کیوں نہیں مانتے۔ میں بھی اس مسجد میں جاتا رہتا تھا، وہاں کے مقتدی مجھ سے کہتے تھے ہمارا امام بغیر نکاح کے ہے، اس کو آپ آمادہ کریں، یہ کیوں نہیں مانتے نکاح کرنا۔ میں بھی ان سے کہتا رہتا تھا، وہ جواب ان کا ہوتا تھا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، مجھے ایسی زندگی گزارنی ہے۔ جب بھی میں کبھی وہاں جاتا تھا، مقتدی مجھ سے اصرار کرتے تھے، میں امام صاحب سے کہتا تھا، امام صاحب انکار کرتے مجھے نہیں کرنا۔ چاہتے ایک دفعہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ تو آپ کا فیصلہ، اور ہو سکتا ہے یہ فیصلہ صحیح اور ہو سکتا ہے غلط ہو، تو ہم کو چاہیے کہ اپنا کسی بڑے فیصلے کے لیے اللہ سے بھی مشورہ کریں، اور تم کو معلوم ہے اس کے لیے استخارہ تو استخارہ کرو۔ اس نے کہا مجھے کرنا ہی نہیں ہے تو استخارہ کیوں کرو، مجھے جب رشتہ کرنا ہی نہیں ہے تو استخارہ کیوں کرو۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں آپ میرے کہنے پر کر لیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ ہی کرو۔ میں نے کہا چلو میں کرتا ہوں استخارہ، لیکن تم بھی کرو۔ بہرحال میں انہی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، اسی کے کمرے میں تھا، اسی کے ہاں کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہم، کھانا وانا کھایا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، یا اللہ اگر ان کے لیے بے نکاح کے رہنا بہتر ہے تو وہی مقدر کر دے، اور اگر نکاح ان کے لیے بہتر ہے تو وہی مقدر کر دے۔ بہرحال دعا ہوا پڑھ کر کے سو گئے، تو تہجد کا وقت تھا، تو میں نے علامہ اقبال کو خواب میں دیکھا، اور علامہ اقبال شعر پڑھ رہے تھے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات پر رنگ، کا مطلب یہ ہے یہ کائنات ایک میپ ہے، اور اس میپ میں کلر کچھ نہیں ہے، انسان کی زندگی ایک میپ ہے، یہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بغیر کلر کے ہے، جب یہ نکاح کرے گا تو اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں کلر آ جائے گا۔ تو میں نے اسی وقت ان کو اٹھایا، تہجد کا وقت تھا، میں نے کہا اٹھو صاحب، علامہ اقبال کا میسج آ گیا آپ کے نام۔ خیر اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا، آج 5-7 بچے بھی ہیں ان کو، ابھی اسی شہر میں موجود ہے امام صاحب، میرے جاننے والے ہیں۔ پھر میں سوچتا رہا یہ علامہ اقبال کیوں آیا خواب میں، کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ مثلا اسی کے والد آ جاتے خواب میں، یا کچھ اور ہو سکتا تھا، تو اقبال ہی کیوں خواب میں آیا؟ تو بعد میں پتا چلا کہ اس امام صاحب کو علامہ اقبال سے بڑی دلچسپی ہے، اور ہزاروں شعر ان کو اقبال کی یاد ہے، آج بھی سناتے رہتے ہیں وہ اشعار۔ تو چونکہ ان کو علامہ اقبال سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، اس لیے اسی کے روپ میں پیغام آ گیا۔ یہ ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں کس چیز کا، استخارہ کرنے کے نتیجے میں گائیڈنس کیسے ملتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی ہم 2 میاں بیوی ہیں، اور ایک کسی جاب میں ہیں، اور وہاں وہ 2 میاں بیوی رہ رہے ہیں اور کوئی ساتھ میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں بچہ ہو چکا ہے، وہ 3-4 مہینے کا یا 2-3 مہینے کا ہے، اور ادھر سے بیوی دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ اب وہ بیوی کہہ رہی ہے میں کیسے 2 بچوں کو چلاؤں گی، ادھر سے ایک بچہ دودھ پی رہا ہے، ادھر سے پھر پریگننسی شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کچھ بتائیے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتاؤں گا۔ کہتا ہے تو ہی ویڈیو ہنس، آپ ہی کچھ بولیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ پوچھ نہیں پا رہے ہیں، یہ جو پوچھنا چاہتے ہیں یہ زبان سے کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ میں نے کہا شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیں اس حالت میں ابارشن کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، یہی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی یہی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دیکھو کتابوں میں جو لکھا ہے، تمہاری سچویشن، تمہاری جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تم اس بچے کا ابارشن کر سکتے ہو، کیونکہ ابھی کنسیو ہوا ہے، ابھی 1-1.5 مہینہ کل ہوا ہے، تو ابھی یہ دودھ ہی کی شکل میں ہے، ابھی یہ بالکل ابتدائی حالت میں ہے، ابھی وہ تو صرف سیمن اور ایگ ملے ہیں، تو ابھی وہ زوم دودھ کے درجے میں ہے۔ تو ابھی اگر اس کا ابارشن ہوگا تو 4 مہینے سے پہلے تک آپ کر سکتے ہو، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا، میں نے فتوے کی کتابوں کا حوالے ذہن میں تھے میرے، کتابوں میں ہے لکھا ہوا کہ جب کسی کی صورتحال ایسی ہو تو یعنی ایک طرف سے ابارشن کرنا سخت ترین جرم، کیونکہ ابارشن کرنا ایک قسم کا قتل ہے، لیکن ساتھ میں اسلام اجازت دیتا ہے مشکلات میں، جیسے اسلام نے پردہ رکھا ہے، پردہ ہر حال میں لازم ہے، لیکن اسی ہماری بیٹی، اسی ہماری بہن، اسی ہماری بیوی کو اگر خدا نخواستہ ڈیلیوری کیس ہوگا اور نارمل ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو نرسنگ ہوم میں لے گئے، ٹھیک، تو جب لیبر روم میں لے جائیں گے ہو سکتا ہے وہاں اجنبی مرد ہوگا اور اس کو کپڑے کھول کر کے اس کا پیٹ پھاڑیں گے، تو وہاں تو اجازت دی نا شریعت نے۔ تو شریعت جب حکم دیتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی دیکھتی ہے کہ کہاں انسانوں کو مجبوری ہوگی وہاں ہم کو اجازت دیں گے، مجبوری کی جگہ پر اسلام اجازت دیتا ہے۔ تو ایسے ہی اس میں تو میں نے کہا بھائی کتابوں میں تو جو لکھا ہوا وہ یہ کہ تمہاری اس صورتحال میں تم کو ابارشن کرنے کی اجازت ہے، یہ تو ہے مسئلہ، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کرو۔ وہ کہتا ہے جی اللہ سے کیسے مشورہ؟ میں نے کہا استخارہ کرو۔ اب اس کو استخارے کا طریقہ بتایا، استخارے کا طریقہ بتا کر کے چلا گیا، وہ اگلے دن صبح گیا
کہنے لگے جی جناب جس طرح سے آپ نے کہا تھا اس طرح سے میں نے رات کو نماز پڑھی، میری بیوی نے بھی نماز پڑھی۔ میں نے ان کو بیوی سے کہا دیکھو مجھے یوں بتایا گیا ہے، اب ہمیں بچہ کے بارے میں ڈیسیژن لینا ہے، ضائع کرنا ہے یا رکھنا ہے، تو میری بیوی نے بھی نماز پڑھی اور میں نے بھی پڑھی اور رو رو کر دعا بھی کی اور سو گئے۔ تو کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہمارے آنگن میں سن فلاور، گل آفتاب، ٹھیک، سورج مکھی کا پودا نکلا ہے، اس میں ایک پھول آ چکا ہے، دوسرا پھول نکلنے کو تیار ہے، ایک پھول چمک رہا ہے، دوسرا پھول نکلنے کو تیار ہے، وہ ابھی کلی کی شکل میں ہے، سسٹور کلی ہے ابھی وہ۔ تو میں نے ہاتھ میں کینچی لی ہے، تو اسی میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا کیا سمجھے آپ؟ کہنے لگا وہ ابھی کو کلیئر، یہ سن فلاور ہے، یہ ہماری زندگی ہے، ایک پھول آ چکا ہے یعنی ایک بچہ آ چکا ہے، دوسرا بچہ جو ہے وہ ابھی کلی کی شکل میں ہے اور میں تیاری کر رہا ہوں اس کو کٹ کرنے کی، اور اسی میں میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں نے کہا اب کیا لگا، میں نے بیوی کو صبح ہی کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا، بیوی نے بھی کچھ دیکھا وہ نہیں بتایا، تو میں نے صبح ہی اپنی بیوی کو کہا یا میں نے اس طرح سے خواب میں دیکھا وان سوائیں کیا کرو، اب بتاؤ ہم کیا کرنا چاہیے؟ کہتے بیوی نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم یہ نہیں کریں گے، اس پھول کو نہیں کاٹیں گے۔ میں نے کہا اب کیا سوچا؟ کہنے لگا جی ہم نے تو طے کیا ہم کچھ نہیں، ہم بچہ ضائع نہیں کریں گے، ہم رکھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک، چلا گیا وہ۔ 2-3 سال کے بعد یہ آدمی آیا، اب مجھے نہیں معلوم یہ وہی آدمی ہے، یہ آدمی آیا اس کے ساتھ بچہ ہے، تو آ کر کہتا ہے آپ تو مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے۔ میں نے کہا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ کہنے لگا میں اس سے پہلے آپ کے پاس آ چکا ہوں اور میں نے اسی طرح سے بات کی تھی، اور یہ میں نے کہا ہاں یاد آ گیا۔ کہنے لگا جس بچے کو ہم مارنا چاہتے تھے وہ یہ بچہ ہے، استخارے کے نتیجے میں یہ بس، اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ بس ٹاپک ختم ہو رہا ہے، کنکلوژن وہ یہ ہے کہ جب بھی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو خود بھی سوچنا ہے اور اسے مشورہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں اللہ سے مشورہ۔ اس اللہ سے مشورہ کرنے میں کہ یا اللہ میرے سامنے یہ معاملہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر دعا کریں، اور یہ دعا پڑھیں، کتاب کھول کر پڑھیں، اردو میں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، جس طرح سے پڑھیں، دعا پڑھ کر درود شریف پڑھتے پڑھتے اس چیز کا خیال ذہن میں رکھ کر کے پھر سونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور فرماتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملے کے لیے استخارہ کیا 1 مہینے تک، اور 1 مہینے کے بعد فیصلہ کر دیا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے جس کام کے لیے وہ استخارہ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کے استخارے میں نہیں آیا۔ اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے اس کا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استخارے کا عمل یہ ہے کہ کسی بھی کام کو ہمیں کرنا ہو، چھوٹا یا بڑا، بس۔ بلکہ ہمارے بزرگوں کا کہنا تو یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ صاحب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، اللہ سے مشورہ کریں گے، بس دعا پڑھی اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ جو میری خیر ہو وہ میرے ذہن میں ڈال دیجئے، اور ذرا سا سوچا چلنا چاہیے کہ نہیں میرا موڈ نہیں جانے کا، تو بس چھوڑ دیا کہ اللہ کی طرف سے ذہن میں آیا موڈ نہیں ہے، اور اگر نہیں چلنا چاہیے تو اللہ کی طرف سے گائیڈنس مل گئی کہ چلنا چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی، بڑے سے بڑے معاملے میں بھی سوچنا اور ان سے مشورہ کرنا اور استخارہ۔ یہ استخارہ بڑا معاملہ ہوگا تو اہتمام کے ساتھ استخارہ کریں، 1 دن 2 دن 3 دن، ہفتہ بھر، مہینے بھر، اور اس کے بعد پھر ڈیسیژن لینا۔ اس کے بعد پھر اگر اس کام میں پریشانی آ گئی تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تقدیر تھی، اور اگر وہ اس وقت یہ بھی نہیں آیا میں نے تو مشورہ کیا تھا، میں نے تو استخارہ کیا تھا، استخارے کے بعد یہ پریشانی کیوں آئی؟ تو جواب ہے کہ اللہ نے لکھا تھا یہ کام تمہیں کرنا ہے اور اسی طرح سے کرنا ہوگا، اس میں ساتھ میں مشکلات آئیں گی۔ ہم نے مشورہ کیا، ایک بیمار ہے، کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں سرجری کامیاب ہو جائے گی، کچھ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سرجری سے کام نکل نہیں پائے گا، جناب اگر اس کو سرجری آ گئی یہ نبھا نہیں پائے گا اور اس میں چلا جائے گا، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں ان ڈاکٹروں کی بات مانیں یا ان کی مانیں۔ مجھے خود اپنے بارے میں یاد ہے، یہیں اسی نوشہرہ میں تھا میں، ہمارے گھر کے پیشنٹ تھے، ان کے ہاں تھے، تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کا آپریشن کرنا ہے، کچھ کہتے تھے نہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد پھر میں نے عرض کیا بھائی ہم نہیں کریں گے آپریشن۔ آگے چل کر کے 1-1.5 مہینے میں پتا چلا کہ وہی ٹھیک ہوا۔ غرض یہ کہ قدم قدم پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ زندگی کے بے شمار معاملہ کے لیے بہترین گائیڈنس ہے۔ اور حوالہ میں نے بتا دیا، حدیث کی تمام کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں نماز استخارے کا پورا چیپٹر موجود ہے، اور اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاستخارہ۔ بس یہ بات ختم ہو گئی، ایک ٹاپک یہ تھا۔ حضرات آج ہمارے ہاتھوں میں یہ جو موبائل ہے، اس موبائل کی وجہ سے ہزاروں آسانیاں ہیں، وہ ساری آسانیاں ہم سب جان رہے ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی وجہ سے سینکڑوں مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور ان مسائل کے متعلق صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ اس وقت جو بار بار پیش آتا ہے اور ہم سب کو پیش آتا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے کسی کو فون کیا، اس نے ریسیو نہیں کیا، یا تو سوئچ آف آئے گا، تب تو ہم سمجھ جائیں گے سب سوئچ آف ہے، لیکن رنگ جاتی رہی اور اس نے فون نہیں اٹھایا، تو فون نہیں اٹھایا، اس کے بعد ہمارے دل میں خیال کیا ابھرتا ہے؟ تو جواب اکثر خیال یہ ابھرتا ہے، اس نے کیوں نہیں فون اٹھایا؟ تو آگے بدزنی ذہن میں، اس نے جان بوجھ کر فون نہیں اٹھایا، اس نے ایوائڈ کیا، اس نے جان بوجھ کر فون نہیں اٹھایا، تو آ گئی بدزنی ذہن میں۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاک والظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اب ہمیں اس وقت سوچنا ہے، فوراً ڈیسیژن نہیں لینا ہے اس نے میرا فون نہیں اٹھایا اور جان بوجھ کر نہیں اٹھایا، اس نے ایوائڈ کیا، یہ نہیں، بلکہ سوچنا ہے کیا کیا امکان ہے۔ امکان ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، امکان ہے وہ باتھ روم میں ہوں گے، امکان ہے فون کہیں اور ہے یا کہیں اور ہے، امکان ہے سائلنٹ موڈ پر ہوگا، امکان یہ ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے اس وقت، اس لیے فون ریسیو نہیں کیا، امکان ہے کہ وہ سوچتے ہوں گے میں ڈیٹیل میں مجھے بات کرنی، ابھی نہیں اٹھاؤں گا، بعد میں یہیں سے میں فون کروں گا۔ اس طرح کے سینکڑوں امکانات ہیں۔ ان سینکڑوں امکانات کے ہوتے ہوئے ہم فوراً یہ فیصلہ نہیں کریں گے اس نے جان بوجھ کر میرا فون نہیں اٹھایا، اور اپنے ذہن میں بدزنی نہیں لائیں گے، کیونکہ بدزنی ذہن میں لانا گناہ ہے۔ جہاں اس بات کا امکان ہے کہ جان بوجھ کر اس نے ہمارا فون نہیں اٹھایا، وہاں اس سے زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اس نے فون نہیں اٹھایا، اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا وہ۔ اور یہ امکانات میں نے عرض کر دیے، اس کے علاوہ اور بھی امکانات ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی امکانات ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ امکانات ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے تو بعض دفعہ بہت بڑے بڑے فتنے ہو جاتے ہیں۔ چانچہ میں بہت ساری مثالیں نہیں، بس ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیس آیا اور رشتہ ٹوٹ گیا، لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہیں اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ کیا وجہ ہوئی؟ میں نے لڑکے سے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا جی میں نے رشتہ ہو چکا تھا، ابھی نکاح شاید ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو میں نے اس نے ہونے والی اس بیوی کو فون کیا، اس نے فون کاٹا، اس نے پھر فون کیا، اس نے پھر کاٹا، اس نے پھر فون کیا، اس نے پھر کاٹا، تو بھائی سے آگ لگ گئی۔ اس نے کیوں کاٹا میرا فون؟ یہ کہاں ہے اس وقت؟ یہ کس کے ساتھ ہے؟ کہاں ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ یہ کہاں، بس یہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے، یہ اندر لاوا پکنے لگا، بدگمانیوں کا طوفان اٹھا۔ اس نے فون میرا 3 دفعہ کیوں کاٹا، اور یہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے، بس یہ اندر سے جو لاوا اس کے ذہن میں اٹھا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے بعد، اس لڑکی نے وہاں سے اس کو فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا۔ اب وہ فون کر رہا ہے، یہ نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی یہ ریئیکشن کر رہا ہے کہ اس نے میرا فون، میں بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ باہر یہاں سے ان کے درمیان انبن شروع ہو گئی۔ اب جب انبن شروع ہو گئی تو لڑکے نے اپنے والدین سے کہا تو پہلے یہ معلوم کرو اس کے کسی کے ساتھ کوئی تعلقات تو نہیں چل رہا ہے۔ یہ بات جب ان تک پہنچی تو لڑکے والوں نے کہا انہوں نے ہماری بیٹی پہ تہمت لگائی۔ ابلاج ہاں سائیں بچی، اس نے تہمت لگائی ہماری بیٹی کو، ہم سوچیں گے کریں گے رشتہ یا نہیں کریں گے۔ لڑکے سے پوچھا، میں کہنے لگا اس کا فون جو ہے وہ بزی آ رہا تھا، اور کئی مرتبہ میں نے کیا، اور ایک دفعہ اس نے فون کاٹا، بار بار کاٹا، بس وہیں سے مجھے ڈاؤٹ ہے اس کا، یہ مجھے پہلے معلوم ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے اس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے تعلقات کسی کے ساتھ نہیں، بس یہاں سے تعلقات کے غلط ہونے کی خبر پھیلی۔ انہوں نے کہا انہوں نے ہماری بیٹی پہ الزام لگایا، انہوں نے کہا اس نے فون ہمارا کاٹا، یہ سارا ہوتے ہوتے ایک بام بن گیا، اور اس کے بعد پھر رشتہ کٹنے کے بعد جب آئی تو اب ہمارے یہاں کیس آیا۔ اب جب تحقیقات کی تو پتہ چلا اس نے فون کیا تھا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا آپ نے کیوں نہیں فون اٹھایا تھا؟ کہنے لگے جناب میں ایک آفس میں تھی، میرے کوئی ڈاکومنٹس تھے، ان پہ مجھے سائن کرانے تھے، وہ سر اس وقت میرے ڈاکومنٹ پہ سائن کر رہے تھے، یہ مجھے فون کر رہا تھا، میں کاٹ رہی تھی۔ میں کہتے تھے یہاں میں کیا جواب دوں گی، میں تھوڑی دیر میں، وہاں سائن کراتے کراتے بہت دیر لگ گئی۔ اس کے بعد میں کاٹتے رہی فون، یہ پھر کرتا رہا، میں کاٹتے رہی فون، یہ پھر کرتا رہا، پھر میں جب باہر نکلی فون کر اس میں نے یہاں سے فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا۔ تو بتا کہ یہ بنی بنیاد، تو بنیاد تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب چونکہ اس پر تہمتیں لگ گئی تھی، اور تہمتوں کے بعد اس نے الزام تراشیاں ہوئی تھی، اور اس لیے دل ٹھنڈے ہو چکے تھے، اسے لڑکے والوں نے کہا ہم دیں گے ہی نہیں رشتہ۔ لڑکے والوں نے کہا پھر ہم نے اتنے لاکھ خرچ کیے ہیں، اب وہ لاکھوں کا حساب بعد میں ہونے لگا، لیکن رشتہ کٹ گیا، بنیاد کیا بنی؟ بس یہ ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ فرض کیجئے میں نے بھی کسی کو فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا،
تو میرے دل میں بدگمانی، اس نے کیوں نہیں اٹھایا فون؟ اب میرے دل میں طرح طرح کی بدگمانیاں آئیں گی تو نہیں آنی چاہیے، سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے وضو کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے غسل کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے فون کہیں اور ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جان بوجھ کر فون نہیں اٹھا رہے، اس بات کا بھی امکان ہے، لیکن یہ بہت کم امکان ہے۔ لہٰذا فوراً کسی کے متعلق ڈیسیژن نہیں لینا ہے، اس نے جان بوجھ کر میرا فون اوائڈ کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے دماغ کو بدگمانی سے بچائیں گے، اور بدگمانی میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا گناہ کبیرہ ہے، قرآن میں کہا۔ بس اس کی ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، علامہ شبلی۔ علامہ شبلی سوانح حیات لکھنے کے امام مانے جاتے ہیں، اور سیرت طیبہ پر اردو میں جو سب سے بڑی کتاب لکھی ہے وہ علامہ شبلی کی لکھی ہوئی ہے، اس کو نام ہے سیرت النبی۔ علامہ شبلی نعمانی علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بہت بڑی شخصیت تھے، علامہ سلیمان ندوی کے استاد تھے، اور اسلامی کتابوں کے بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، بلکہ کچھ کتابیں ان کی ایسی معرکۃ الآراء ہیں کہ اس کی مثال مشکل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سینکڑوں مصنفین نے کتابیں لکھی ہیں، علامہ شبلی نے بھی کتاب لکھی الفاروق، لیکن کہا جاتا ہے کہ الفاروق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، ایسی لکھی ہے الفاروق۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ الفاروق کا آخری پیج کشمیر میں بیٹھ کر انہوں نے لکھا ہے۔ الفاروق یہاں ملتی ہے، آپ جب کتاب دیکھیں گے تو اس کا آخری پیج، اس آخری پیج میں علامہ شبلی نے عجیب دعویٰ کیا۔ علامہ شبلی نے دعویٰ کیا اس میں کہ انسانی تاریخ میں فاروق اعظم جیسا شخص نبیوں کے علاوہ پیدا ہی نہیں ہوا، پوری انسانی تاریخ میں۔ یہ آخری صفحے کا دعویٰ، اور یہ کشمیر بیٹھ کر انہوں نے لکھا ہے، اس پر لکھا ہے آخر میں شبلی بمقام کشمیر۔ تو علامہ شبلی بہت بڑے مورخ تھے، تو وہ تاریخ کے اصول بیان کر رہے ایک جگہ، اس تاریخ کے اصول کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو بھائی، اگر ہم نے کسی آدمی کو دیکھا شراب کھانے جاتے ہوئے، تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے یہ شرابی ہے، تو کہا فوراً فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ شرابی ہے۔ اب وہ امکانات دکھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ خود شرابی نہیں تھا، کسی دوست سے ملنے کے لیے اندر گیا تھا، ہو سکتا ہے یہ شراب پر ریسرچ کر رہا تھا تو شراب کھانے کے حالات دیکھنے کے لیے اندر گیا، ہو سکتا ہے یہ کسی انسان کو شراب سے نکالنے کے لیے اس کو اندر گیا ہے تاکہ اس کو شراب سے نکالے۔ اس طرح سے تقریباً 10 امکانات دکھانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ ہم نے ایک واقعہ دیکھا، ایک آدمی کو شراب کھانے جاتے ہوئے دیکھا، اس پر ہم فوراً فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آدمی کو شرابی ہے، کیونکہ یہ سارے امکانات ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک امکان یہ ہے کہ خود شرابی ہے، شراب پینے کے لیے گیا تھا، لیکن باقی سارے امکانات ہیں۔ تو مورخ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، ایک واقعے کو اس نے دیکھا، اس سے نتیجہ نکالنا ہے۔ یہ نتیجہ نکالنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور نتیجہ نکالنے میں صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ سیم اسی طرح سے ہم نے کسی کو فون کیا، اس نے وہاں سے میرا فون نہیں اٹھایا، تو مجھے فوراً یہ نتیجہ نہیں نکالنا ہے کہ اس نے مجھے اوائڈ کیا، اس نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا، اور بدزنی، اور اس کے بعد پھر لڑائی کریں گے کہ نہیں صاحب آپ نے تو میرا فون ہی نہیں اٹھایا، میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا کرتے ہیں، کیوں نہیں میرا فون اٹھایا۔ تو لڑنا نہیں ہے، امکانات ذہن میں رکھنے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بس یہ بات ختم ہو گئی، مجھے اسی بڑی بات ختم۔ تیسرا چھوٹا سا ٹاپک، اگر ایک اصول ہم اپنانے میں کامیاب ہو گئے اور اس اصول کو اپلائی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم کو ایک بہت بڑی حقیقت ہاتھ آ جائے گی، اور وہ کیا؟ کسی بھی واقعے کے بارے میں یہ سوچنا اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یہ اگر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اور یہ سوچ کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور یہ سوچ کر پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ 3 جملے ہو گئے، اگر یہ نہ ہوتا پھر کیا ہوتا، لہٰذا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بس اب اس ذہن کو، اب اس کی تفصیل سنیے۔ ہم رات کو سوئے، بہت اچھی نیند آئی، صبح کو اٹھ کر اگر نیند نہ آئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم نے کھانا کھایا، ڈائجسٹ ہو گیا، اگر ڈائجسٹ نہ ہوا تو پھر کیا ہوتا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن بچ گئے، اگر نہ بچے ہوتے تو کیا ہوتا؟ گھر میں ٹکراؤ ہو گیا لیکن ٹکراؤ دب گیا، اگر دبا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی، بچ گئی، اگر نقصان ہوا تو پھر کیا ہوتا؟ ہم کسی آفس میں گئے، کام ہو گیا، اگر کام نہ ہوا تو پھر کیا ہوتا؟ ہم نے امتحان دیا، پاس ہو گئے، اگر پاس نہ ہوئے تو پھر کیا ہوتا؟ ہر جگہ یہ سوچنا اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اور اس کو اور آگے دیکھیں کہ صاحب ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم ہاتھ سے لقمہ اٹھاتے ہیں،
اگر اللہ نے یہ انگلیاں ایسی نہ بنائی ہوتی پھر کیا ہوتا؟ چمچے سے اٹھانا تھا ایسے، پھر کیسے منہ میں ڈالنا تھا؟ دنیا میں صرف انسان ایسی مخلوق ہے جو کھانا اٹھا کر منہ تک پہنچاتی ہے، انسان اور بندر، باقی تمام مخلوقات اپنا منہ کھانے تک لے جاتی۔ ہم پانی پیتے ہیں، ہاتھ سے اٹھا کر پانی تک یہاں تک لاتے ہیں، ہم کھانا یہاں سے یہاں تک پہنچاتے ہیں، انسان اور بندر یہ دو، باقی تمام مخلوقات منہ لے جاتے ہیں کھانے تک، منہ لے جاتے ہیں پانی تک، پھر چوستے ہیں۔ تو اگر اللہ نے یہ ہاتھ نہ دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اچھا ہاتھ تو دیا، لیکن اگر اس میں نرو سسٹم نہ ہوتا جو یہ کرتے ہیں ہم، یہ اگر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ چنانچہ یہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیے آدمی کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے منہ میں لقمہ رکھا، اگر دانت نہ ہوتے اور چبایا نہ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اور اگر دانت ہوتے مگر منہ کے اندر جو لعاب نکلتا ہے وہ اگر لعاب نکلنا بند ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ اور یہ سب کچھ تیار ہونے کے بعد جب ہم کھانا لقمہ نیچے اتارتے ہیں تو نیچے اتارنے میں ایک ایکشن ہو جاتا ہے، وہ ایکشن اگر نہیں ہوگا تو کھانا نیچے نہیں جائے گا، اس ایکشن کی طرف 99% لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ لقمہ تیار ہو گیا، ہاتھ سے لقمہ توڑا، منہ میں پہنچایا، ہاتھ میں سیب لیا، سیب منہ تک پہنچایا، دانتوں سے کاٹا اور اس کے بعد چبا رہے ہیں، اور دانتوں نے چبانے کا کام کیا، زبان نے لقمے کو گھمایا اور زبان سے لعاب بھی نکلا اس میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اہم ترین ایکشن ہوگا جس ایکشن کی طرف اکثر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، اور وہ ایکشن کیا ہے؟ یہاں نیچے سے ایک لہر اٹھے گی، اور لہر اٹھنے کے بعد پھر لقمہ نیچے جاتا ہے۔ یہ جانور یہ کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے۔ اور یہاں ہاتھ لگا کے دیکھیں گے نیچے سے جھٹکا لگے گا، اور جھٹکا لگنے کے بعد پھر لقمہ نیچے اترتا ہے۔ وہ جھٹکا انسان سیکھ کر نہیں کرتا، وہ اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے۔ اگر یہ جھٹکا نہیں لگے گا تو لقمہ منہ میں وہیں رہے گا۔ ان میں سے اگر ہاتھ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ دانت نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کھانے میں ذائقہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور اگر زبان لقمہ گھماتے گھماتے خود زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی پھر کیا ہوتا؟ اور اگر لقمہ تیار ہو گیا مگر یہ جھٹکا نہیں لگ پا رہا ہے اور وہ جھٹکا لگنے کا عمل فیل ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اور اگر کھانے کی نالی کے بجائے سانس کی نالی میں پھنس جائے گا تو آدمی فوراً مر جائے گا۔ تو ہر چیز کو سوچو، اور سوچنے کے بعد اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہاں پہنچ کر کے یہ اللہ کے معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تم ایک ایک چیز پر غور کرو، تم کو میری قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ اور واقعی کل مجھے ایک لڑکے نے فون کیا، کہنے لگا جی ہمارا آدمی نے فون کیا، کہنے لگا جی جوان بیٹا ہے، اچانک اس کو بیماری ہو گئی، اب ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو وہاں جب وہ ٹیسٹ کیا تو ٹیسٹوں سے پتا چلا کہ اس کو ڈینگو بخار یا کون سا ہو گیا، اور وہ اب بتا رہے ہیں کہ وہ پلیٹلیٹ کم ہو گئے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا یہ پلیٹلیٹ کیا چیز ہے؟ اس کا تو ہمارے خون میں ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کا سسٹم ہے، اور وہ جو ان کی ایک تعداد ہے اتنی زیادہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، اتنی اس سے کم نہیں، اس سے کم ہوگی تو مرے گا، اس سے زیادہ ہوگی تو۔ اب ہم سب کا وہ پلیٹلیٹ سسٹم بالکل ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے اپنے جیسے انسان کے بارے میں سنا کہ اس کو فلانی تکلیف ہو گئی، فوراً سوچے یار ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا، اگر ہمارے ساتھ ہوا تو پھر کیا ہوتا؟ تو بس اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، ایسا نہ ہوا تو کیا ہوتا، اس کو سوچ سوچ کر کے پھر اللہ کی معرفت۔ جب یہ ذہن یہ کام کرنے لگے گا تو پھر رکے گا نہیں ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں غور کرتے کرتے انسان کا ذہن فوراً جائے گا یار اللہ نے یہ کیسی مہربانی کی، اگر یہ نہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ حتیٰ کہ جناب والا کشن کھجلی آ گئی، ٹھیک، دماغ کو اطلاع چلی گئی، دماغ نے آرڈر کیا، ہاتھ پہنچ گیا، پھر یوں کرتے ہیں یہ اگر ناخن نہ ہوتے پھر کیا ہوتا؟ اور اگر دماغ کو سگنل نہ جاتا پھر کیا ہوتا؟ دماغ کو سگنل چلا گیا مگر دماغ کا آرڈر ہاتھ تک نہیں پہنچ پایا تو کیا ہوتا؟ اور یہ جو باڈی کے اندر کمیونیکیشن سسٹم کام کر رہا ہے، اگر یہ کمیونیکیشن سسٹم نہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ ایک ایک چیز کے بارے میں سوچنا اور سوچ کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات سمجھاتے ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ۔ تم اپنی جسم پر کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ میں نے تم کو کیا کیا عطا کیا؟ اگر انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ صاحب ہاتھوں کی انگلیوں کا فائدہ، کہ جی سارا کام تو انگلیوں سے ہو رہا ہے، سارا کام انگلیوں سے ہو رہا ہے، جانوروں کے پاس انگلیاں نہیں ہیں اس لیے وہ نہیں کر سکتے کام، ٹھیک ہے صاحب، لیکن پاؤں کی انگلیوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو اکثر لوگ کہیں گے کوئی فائدہ نہیں، لیکن جواب یہ ہے ہم جو اٹھتے اور بیٹھتے ہیں صرف پاؤں کی انگلیوں کی وجہ سے بیٹھتے ہیں۔
یہ جو مڑتی ہے، اس مڑنے ہی کی وجہ سے ہمارا سارا اٹھنا بیٹھنے کا سارا نظام اسی پر کھڑا ہے. لیکن یہ تب سمجھ میں آئے گا جب غور کرتے رہیں گے، تجربہ کرتے رہیں گے، تب پتہ چلے گا. اور اگر اچھی طرح سے سمجھنا ہو تو جوتا پہن کر دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں آپ بیٹھ پائیں گے یا نہیں، کیونکہ اونٹیں مڑیں گے نہیں. تو انسانوں کا مڑنا، انگلیوں کا مڑنا اور کھڑا ہونا، یہ سارا ان پاؤں کی انگلیوں پر ہے جو یوں ہو جائیں، یہ اسی پر ہے. ہمارا بدن کام کر رہا ہے، یہ جو نرو سسٹم کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے. اور یہ نرو سسٹم کہیں تو ہے انسان کے کنٹرول سے بھی باہر. چاچا دیکھ لیجئے، اگر گرد و غبار ہو گیا تو آنکھ فوراً بند ہو جائے گی. یہ آنکھ کے اوپر جو کور ہے یہ خود بخود یہ بند ہوتا ہے. تو یہ نرو سسٹم کام کر رہا ہے. اگر یہ نرو سسٹم فیل ہو جائے گا تو آنکھ گر جائے گی، یہ اٹھے گی نہیں. کوشش کریں گے آنکھ اٹھانے کی، یہ ایسے یوں پھر چھوڑیں گے. یہ آپ جیسے انسان کو کبھی فالج ہو جاتا ہے یہ ہاتھ، پھر اس کو یوں رکھتے ہیں، پھر یہاں سے یوں کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے یہ آنکھ کا کور یہ جب گر جاتا ہے یہ اٹھتا ہی نہیں ہے، پھر آدمی کو یوں اٹھانا پڑتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، یہ واپس گر جاتا ہے. اب پتہ چلتا ہے آنکھ کے اوپر جو شٹر ہے، اس شٹر کے اندر جو سپرنگ اللہ نے رکھا ہے، اس سپرنگ کا فائدہ کیا ہے؟ اور وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ تیز کام کرتا ہے. جناب وہاں سے پتھر چلا، ہم نے دیکھا، اب دماغ کو پتہ چل گیا پتھر آ رہا ہے. اب دماغ فیصلہ کر رہا ہے سر نیچے کرو ورنہ پتھر لگے گا. تب تک تو سر زخمی ہو چکا ہوگا، لیکن وہاں سے پتہ چلا سر فوراً نیچے ہو جاتا ہے. ہم نے جوتے میں پاؤں ڈالا، اندر فرض کیجئے کنکر تھا، فوراً پاؤں نکل آتا ہے. سوچنے سے پہلے یہ جو باڈی کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی معرفت کا بہترین دروازہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض آیات للموقنین. اس زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں قدم قدم پر موجود ہیں. سائنس جغرافیہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا، جغرافیہ پڑھیں، ضرور شوق سے پڑھیں اور اللہ کی قدرت کو سمجھیں. زمین گھوم رہی ہے، ایٹ اے ٹائم زمین 2 چکر کاٹتی ہے، یہ اور یہ بھی گھوم رہی ہے. اگر بال ہوتا تو میں بتاتا، اور جغرافیہ آپ نے پڑھا ہوگا تو سمجھ سکتے ہیں کہ بال گھوم رہا ہے اور گھومنے کے ساتھ آگے بھی چل رہا ہے. یہ جو ایک راؤنڈ لگاتا ہے اس سے سال بنتا ہے، اور یہ جو یوں گھومتی ہے اس سے دن بنتا ہے. یہ جو یوں گھومتی ہے اس سے دن بنتا ہے. اس گھومنے کی رفتار 1000 کلومیٹر پر آور ہے، 1 گھنٹے میں. اتنی تیز گھوم رہی ہے. اور جب سے کائنات ہے تب سے آج تک اس گھومنے میں کوئی فرق نہیں آیا. سیکنڈوں کا، سیکنڈ تو بہت بڑی بات ہے. 1 سیکنڈ کے 1,00,000 حصے کریں، 1 سیکنڈ کے 1,00,000 حصے کریں، پھر ایک حصہ جو آپ نے نکالا اس کے 10,000 حصے کریں، پھر ایک جو نکل آئے گا. اتنا فرق بھی نہیں آیا ہے جب سے کائنات بنی ہے آج تک، اور قیامت تک فرق نہیں آئے گا. یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ وہ ہے جو سائنس میں ہم نے پڑھا. حالانکہ سائنس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، اسٹرونومی ہمارا سبجیکٹ نہیں، مگر وہاں یہی ہے. تو کون کر رہا ہے یہ سارا کنٹرول؟ اللہ کی قدرت. اللہ کہتے 4 چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو چیز اگ جاتی ہے. اوہ کیا ہے خدا کے. پڑھنا چاہیے، پڑھنا. قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ شانہ جانوروں پر صورتوں کا نام رکھتے ہیں. سورہ ری، سورہ چیونٹی، تو چیونٹی کے نام پر پوری سورت ہے. سورہ نمل، سورہ نحل شہد کی مکھی، سورہ عنکبوت مکڑی کا جالا. تو مکڑی کے جالے پر سورت کا نام رکھا، کیوں رکھا؟ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. کہ صاحب دیکھیے ری، چیونٹی، اس کی باڈی سے زیادہ اس کی ہمت ہے. نمبر 1. چیونٹی کبھی اپنی زندگی کا 1 سیکنڈ میں لاس نہیں کرے گی. کبھی اس چیونٹی بیٹھی بھی نہیں رہے گی، ہر وقت کام میں مشغول رہے گی. چونٹیاں آپس میں کبھی نہیں لڑیں گی. ایک دوسرے کو فالو کرنے کا ان کا مزاج ہے. مشورے، کوآپریشن چونٹیوں کی سوسائٹی کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کوآپریشن. اس لیے چونٹیاں مل کر کے کام کرتی ہیں. کہیں اگر ان کو شکار مل گیا اور چونٹی نہیں کھینچ پا رہی ہے، ساری چونٹیوں کو جمع کر کے لائے گی اور پھر کھینچیں گے اسے. یہ سب تو اوپر والے کام ہیں. لیکن چونٹی اچھی طرح سے دیکھتی ہے موسم سردیوں کا آ رہا ہے، اور کشمیر کے 3-4 مہینے ہم اوپر زمین پر نہیں رہ سکتی، لہٰذا وہ زمین کے اندر سوراخ بناتی ہیں، اور اس کے لیے مہینوں وہ محنت کرتی ہیں. تو اپنے لیے اندر ہائیڈ آؤٹ بناتی ہیں. اس ہائیڈ آؤٹ بنانے کے لیے اندر کی مٹی باہر نکالیں گی، اور پھر یہ دیکھتی ہیں کہ برف اور بارش کی تری کہاں تک پہنچے گی. اس سے نیچے جا کر اپنا سوراخ بنانا ہے، اور سوراخ بنانے کے بعد پھر وہاں سے سٹاک لے جانا ہے،
اور وہ سٹاک جو ہے وہ جمع کر کے رکھنا ہے. اب یہ سٹاک یعنی دانا جب وہ اندر لے جائے گی تو دانا مٹی کے ساتھ مل جائے گا تو اس کے اگ جانے کا خطرہ ہے. اگر دانا اگ جائے گا تو پھر ان کی غذا نہیں رہے گا, تو دانے کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. اور جس دانے کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ یہ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد پھر یہ اگ جائے گا, اس دانے کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے. اور وہ ٹکڑے کہاں سے کرتی ہے؟ اس کے پاس ایک کیمیکل ہے, وہ کیمیکل منہ سے نکالتی ہے, دانے پر ڈالتی ہے, اس کی وجہ سے دانے کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس کا جسم جو ہے وہ دانے سے بہت چھوٹا ہوتا ہے, یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دانا اس سے 100 گنا بڑا ہے, لیکن اس کے باوجود دانے کے ساتھ وہ یہ کرتی ہے. یہ سارا سسٹم کس نے لکھا ہے؟ تو گیا اس کے بعد محکمہ موسمیات بھی ہے. تو اللہ کی مخلوق پر غور کر کے اور اپنی باڈی کی حالتوں پر غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا, بس یہی ٹاپک تھا. اگر یہ سمجھ میں آ گیا اور آدمی کرنے لگے تو اس قدم قدم پر اللہ کی قدرتیں سمجھ میں آتی ہیں. اللہ جل شانہ اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.